السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 54 سے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے آسٹریلیا یو کے یو ایس کنٹروورسی۔ یہاں پہ میں نے ڈیفرنٹ کلر سے اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اے سے آسٹریلیا ہے، یو کے ہے اینڈ یو ایس ہے۔ تنازع اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ ملٹری پیکٹ سائن کیا ہے آسٹریلیا نے یو کے اینڈ یو ایس کے ساتھ، جس کے تحت آسٹریلیا اب نیوکلیئر پاورڈ سب میرینز حاصل کرے گا یو ایس اور یو کے سے۔ پہلے انہوں نے یہ والی سب میرینز فرانس سے حاصل کرنی تھی، اس لیے جو فرانس اور امریکہ اور یو کے تعلقات ہیں وہ تھوڑے سے سٹرینڈ ہو گئے ہیں، کشیدہ ہو گئے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات رہی ہیں، کیوں یو ایس یو کے آسٹریلیا کو نیوکلیئر پاورڈ سب میرین سیل کرنا چاہتے ہیں اور چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہمارا اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، جس کا ٹائٹل ہے کاسٹ آف گروتھ۔ اس ایڈیٹوریل میں گو تھرو کرنے سے پہلے ہمیں ایک ٹرم کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ٹرم ہے ایکسپینشنری پالیسی۔ انٹینڈڈ ہوتی ہے تاکہ بوسٹ کیا جائے بزنس انویسٹمنٹ کو اور کنزیومر سپینڈنگ کو، اور اس لیے ایکسپینشنری پالیسی کے لیے جو رقم ہے وہ انجیکٹ کی جاتی ہے اکانومی میں ڈائریکٹ گورنمنٹ ڈیفیشینٹ سپینڈنگ سے یا پھر انکریز لینڈنگ ٹو بزنسز اینڈ کنزیومر سے۔ تو آگے جو اور ٹرمز ہوں گی لائک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور جو خسارہ ہے ہمارے فسکل اکاؤنٹ کا وہ کیوں بڑھ رہا ہے، کیا حکومت نے جو پالیسی اختیار کی تھی کچھ مہینے پہلے کہ وہ گروتھ کی جانب جائیں گے، سٹیمولس پیکج دیں گے، تو کیا وہ اس کو جاری رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے، اور انٹرسٹ ریٹ ہائکس کیوں کیے گئے ہیں، یہ تمام چیزیں اکانومی سے ریلیٹڈ ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا سمیئر کمپین۔ سمیئر کا مطلب ہوتا ہے فالس اکوزیشن، غلط الزام لگانا، سلینڈر کرنا، ایک گھنونی کمپین چلانا۔ اسی زمرے میں انڈیا نے ایک کمپین چلائی تھی پاکستان کے خلاف تاکہ نیوزی لینڈ کی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کو دباؤ میں لایا جا سکے اور وہ یہ ٹور چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس سے متعلق جو حقائق تھے وہ انفارمیشن منسٹر نے ریویل کیے ہیں۔ ان حقائق کا کیا اثر ہوگا عالمی برادری پہ اور پاکستان کی ریپوٹیشن پہ، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں لے کے چلیں گے۔ فرسٹ ایڈیٹوریل سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے۔ اگر کہیں پہ پرپل کلر آتا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس میٹافور یا پھر ایڈیمز ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود سے یہ ایڈیٹوریل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل سے۔ دا اے یو کے یو ایس ملٹری پیکٹ، آسٹریلیا یو کے یو ایس ملٹری پیکٹ، جس کو پچھلے ہفتے سائن کیا گیا ہے آسٹریلیا، یو کے اور یو ایس کے درمیان، ہیز کریٹڈ میجر فشرز، اس نے بہت بڑے سپلٹ کریک پیدا کر دیے ہیں بٹوین اپیرنٹ الائز ود ان دا ویسٹرن بلاک، ان اتحادیوں کے درمیان جو کہ مغربی بلاک میں پائے جاتے ہیں۔ ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک کیے بنا بتایا گیا ہے کہ وائل آلسو ڈرائنگ سینشور فرام چائنا، اور اس پیکٹ کے اوپر چائنا کی جانب سے بھی کرٹیسزم، ریپریمائنڈ، تنقید کی جا رہی ہے۔ ہوم دا پیکٹ از سپوز ٹو ٹارگیٹ، اور اس پیکٹ کا مقصد یہی ہے کہ چائنا کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ دا نیو گروپنگ کیم ٹو لائٹ وین اٹ واز ریویلڈ، یہ نئی گروپنگ اس وقت منظر عام پہ آئی جب یہ انکشاف ہوا کہ آسٹریلیا وڈ ریسیو نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز فرام دا یو ایس اینڈ یو کے، آسٹریلیا یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم سے نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز حاصل کرے گا۔ however تاہم دس ہیز کم ایٹ دی کاسٹ آف فرینچ آسٹریلین ڈیل، لیکن اس کی قیمت کیا ہوئی، فرینچ آسٹریلین ڈیل کو بریک ہونا پڑا، جس کے ذریعے پیرس نے کینبرا ہے جی آسٹریلیا کا کیپٹل، یہاں پہ بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سڈنی آسٹریلیا کا کیپٹل ہے، یعنی کہ آپ نے یاد رکھنا ہے آسٹریلیا کا کیپٹل کینبرا ہے۔ اس ڈیل کے تحت فرانس نے پرووائڈ کرنے تھے کنونشنل سب میرینز آسٹریلیا کو، یعنی کہ نیوکلیئر پاورڈ وہ نہیں ہونے تھے، کنونشنل روایتی ہونے تھے، تو وہ اب ڈیل ختم ہو جائے گی، ظاہری سی بات ہے۔ فرانس کے بارے میں ڈبل کاماز میں اگین فلو آف سینٹینس بریک کیے بنا ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ جو کہ نیٹو پارٹنر بھی ہے یو ایس اینڈ یو کے کا،
has accused its allies of duplicity. اس نے اپنے اتحادیوں پہ دھوکہ دہی کا ڈسیپشن ڈیسیٹ کا الزام لگایا ہے ان سکٹلنگ اٹس ملٹی بلین ڈالر ڈیل ود آسٹریلیا، کیونکہ انہوں نے آسٹریلیا کے ساتھ فرانس کی ملٹی بلین ڈالر کی ڈیل کو سنک کر دیا ہے، ڈبا دیا ہے. with the French foreign minister saying that relationship was going through a serious crisis. اور فرینچ فارن منسٹر جن کا نام ہے جین یویز لی ڈریان، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تعلق سنگین بحران کا شکار ہو چکا ہے. مور اوور مزید یہ کہ اٹ از کوائٹ کلیئر، یہ بالکل واضح ہے، نیوکلیئر سب مرینز آر ڈائریکٹڈ ایٹ چائنا، ان نیوکلیئر سب مرینز کا مقصد چائنا کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمی کولن ہے، سیمی کولن دو سینٹنسز کو سپریٹ کرتا ہے، دونوں سینٹنسز کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں. دیر از نو ریزن فار آسٹریلیا، آسٹریلیا کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ پرچیز کرے، ایز اٹ فیسز نو گریٹ ڈیفینس پیرلز، کیونکہ اس کو زیادہ دفاعی خطرات کا سامنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد پیسیفک میں مائکرو اسٹیٹس پائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں پائی جاتی ہیں جو کہ اس کو سراؤنڈ کرتی ہیں. دا آکس کنٹروورسی السٹریٹس، یہ جو تضاد ہے آکس، یہ وضاحت کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے دیٹ ایون دا کلوزسٹ آف الائز کین بیکم اسٹرینج، کہ آپ کے سب سے قریبی اتحادی بھی ایلینیٹڈ اجنبی بن سکتے ہیں وین کمرشل کنسرنز آر ایٹ اسٹیک، جب جو کمرشل تحفظات ہیں وہ اسٹیک پہ ہوں. آفٹر آل دا فرینچ ڈیفینس انڈسٹری وڈ ہیو گینڈ اے پروفیٹیبل ڈیل، جو فرینچ ڈیفینس دفاعی انڈسٹری ہے اس کو بہت زیادہ منافع بخش ڈیل ملتی if the Australians had gone ahead with it، اگر آسٹریلین ان سے سب مرینز پرچیز کرتے. obviously یقینی طور پہ the UK and US had other ideas، UK اور US کے دوسرے آئیڈیاز تھے. as their own military industrial complex will surely benefit from manufacturing subs for Australia، کیونکہ ان کی اپنی ملٹری انڈسٹریل جو کمپلیکس ہے وہ یقینی طور پہ فائدہ حاصل کرے گی آسٹریلیا کے لیے سب مرینز بنا کے. But the more troubling reality emerging from this controversy is the deployment of nuclear vessel in the Pacific. لیکن سب سے جو پریشان کن حقیقت ہے اس تضاد سے وہ یہ ہے کہ پیسیفک اوشین میں اب ایک نیوکلیئر ویسل کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. It appears that in their desire to hem in چائنا ایسا نظر آتا ہے کہ ان کی جو خواہش ہے چائنا کو کنٹین کرنے کی، آگے کی جانب موو کرنے سے پریونٹ کرنے کی، ویسٹرن بلاک از پریپیئرڈ ٹو اوپن اپ اے نیو فرنٹ ان انڈو پیسیفک. اب مغربی بلاک انڈو پیسیفک میں ایک نیا فرنٹ اوپن کرنے جا رہا ہے. ویل US پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہیز جسٹ فیو ویکس اگو اناؤنسڈ، اگرچہ کچھ ہفتے پہلے US کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن ڈیز آف فارن نیشن بلڈنگ پروجیکٹس ور اوور، کہ جو واشنگٹن کے غیر ملکی اقوام کو بلڈ کرنے کے جو دن تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. کلیئرلی دا امریکنز ہیو ناٹ لاسٹ دیئر ایپیٹائٹ فار گلوبل ملٹری ایڈونچرزم، لیکن یقینی طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی جو بھوک ہے عالمی ملٹری ایڈونچرز کی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی. چائنا ہیز ایکیوڈ دی آکس پاورز آف ہیونگ کولڈ وار مینٹیلٹی، چائنا نے الزام لگایا ہے آکس پاورز پہ کہ ان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے کولڈ وار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. وائل نارتھ کوریا ہیز سیڈ دا ڈیل فار نیوکلیئر سبس کوڈ اسپارک اے ریجنل آرم ریس، اور نارتھ کوریا کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈیل ہے نیوکلیئر سب مرینز کی یہ خطے میں آرم ریس کو اگنائٹ کر سکتی ہے، اسپارک کر سکتی ہے. ملیشیا ہیز آلسو سیڈ دا ڈیل سرورز ایز اے کیٹلسٹ فار نیوکلیئر آرمز ریس، ملیشیا کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ ڈیل سر کرے گی ایز اے کیٹلسٹ کے طور پہ نیوکلیئر آرم ریس کو بڑھانے کے لیے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آفٹر انسکسیزفل ملٹری ایڈونچرز ان مڈل ایسٹ اینڈ سینٹرل ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں ناکام ملٹری تجربات کے بعد اٹ اپیئرز دا ویسٹرن بلاک از لوکنگ ٹو ٹیسٹ دا واٹر، ایسا نظر آتا ہے کہ اب مغربی بلاک واٹرز ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. یہ ہمارے پاس ایڈیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جج پیپل فیلنگس اور اوپینین بیفور ٹیکنگ فردر ایکشن، اور یہ ایسا کرنا چاہتا ہے ایسٹ ایشیا میں اور پیسیفک ریم میں. پر ہیپس ٹو ٹیک فارورڈ براک اوباماز پائیوٹ ٹو ایشیا پالیسی، غالباً یہ براک اوباما کی جو پائیوٹ ٹو ایشیا پالیسی تھی اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑی پالیسی ہے، PDF ڈاکومنٹس اس پہ موجود ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایزیلی یہ گوگل پہ مل جائے گی. عام سمپل ورڈز میں اس کو کہتے ہیں لفٹ مینی US سینکشنز، میانمار سے یہ سینکشن اٹھائی گئی تھی. انسٹیڈ آف فلیکسنگ اٹس ملٹری مسل، بجائے اس کے کہ یہ اپنا ملٹری مسل پھیلائے، ویسٹرن بلاک نیڈس ٹو انگیج چائنا ایٹ نیگوشیٹنگ ٹیبل، ویسٹرن بلاک کو ضرورت ہے کہ وہ چائنا کو بات چیت کی ٹیبل پہ لائے. یہاں ہمارے پاس ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس کو بریک کرے گا.
فار ونس اسپارک این آرم ریس ول بی ڈیفیکلٹ ٹو کنٹین، کیونکہ اگر یہ اگنائٹ ہو جاتی ہے آرم ریس تو پھر اس کو کنٹین کرنا، محدود کرنا، روکنا مشکل ہو جائے گا۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کاسٹ آف گروتھ۔ از پاکستان گروتھ پارٹی اوور، کیا پاکستان کی گروتھ پارٹی ختم ہو چکی ہے؟ ناٹ یٹ، ابھی نہیں ہوئی، بٹ بوتھ دا اسٹیٹ بینک اینڈ گورنمنٹ آر ناؤ کٹنگ ڈاؤن آن دا آئٹمس آن دیئر مینیو۔ اب دونوں اسٹیٹ بینک اور حکومت کچھ آئٹم جو ان کے مینیو پہ موجود تھے ان کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ریلیٹنگ ٹو انپریسیڈنٹڈ مانیٹری اینڈ فسکل اسٹیمولس، جو کہ ریلیٹ کر رہے تھے ایک ایسے مانیٹری اور فسکل اسٹیمولس سے جس کو پہلے نہیں دیکھا گیا تھا اور یہ پرووائڈ کیا جا رہا تھا پچھلے 18 مہینے سے، ٹو میٹیگیٹ دا ایڈورس امپیکٹس، تاکہ ریڈیوس کیے جائیں برے اثرات کووڈ لاک ڈاؤن کے، ان آرڈر ٹو ریپڈلی گرو دی اکانمی، تاکہ معیشت کو تیزی سے ترقی دی جا سکے۔ دا گول از ٹو پریونٹ دا اکانمی فرام اوور ہیٹنگ، مقصد یہ ہے کہ اب اکانمی کو، معیشت کو اوور ہیٹ کرنے سے روکا جائے، بائی ریسٹرکٹنگ دا ایکسپیکٹڈ گروتھ ریٹ ٹو 5%، اور جو ایکسپیکٹڈ متوقع گروتھ ریٹ ہے اس کو اب محدود رکھا جائے گا 5% تک یا اس سے بھی نیچے اس فسکل ایئر میں۔ ایزنگ پریشر آن دا بیلنس آف پیمنٹس پوزیشن، اور جو اس کے مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ پوزیشن پہ جو دباؤ ہے اس کو کم کیا جائے، اینڈ پروٹیکٹنگ دا ایکسچینج ریٹ اینڈ فارن ایکسچینج ریزروز، اور ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے یعنی کہ روپی اور ڈالر کا جو ریٹ ہے اور اسی طرح سے جو فارکس ریزروز ہیں ان کو تحفظ دیا جائے، وچ کور اونلی 3.5 months امپورٹس، جو کہ ہمارا صرف 3.5 months کی امپورٹس کو کور کر سکتے ہیں۔ دا فرسٹ ہنٹ آف دس شفٹ کیم دس ویک، اس ہفتے پہلا ہنٹ آیا، اشارہ آیا اس شفٹ کا، چینج کا، وین دا سینٹرل بینک سلائٹلی ہائکڈ اٹس کی ریٹ بائی 25 بیسک پوائنٹس ٹو 7.5%۔ یہ ہم نے اس پہ ایڈیٹوریل بھی ایک اسٹڈی کیا تھا انٹرسٹ ریٹ ہائک کے نام سے، جب سینٹرل بینک نے انکریز کیا تھا کہ 25 بیسک پوائنٹ سے انٹرسٹ ریٹ، اور ان کا ویو یہ تھا کہ سلو ڈاؤن کیا جائے روبسٹ گروتھ کو، ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو اور امپورٹس کو، یعنی کہ درآمدات کو، وچ ہیو وائڈنڈ دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس نے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس کو بڑھا دیا ہے اور ملک کی ہوم کرنسی کو ویک کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ اپارٹ فرام دیٹ، اس کے علاوہ دا بینک ہیز آلسو سگنلڈ میکرو پروڈینشیل ریسٹرکشنز، بینک نے اشارہ دیا ہے میکرو پروڈینشیل پابندیوں کا۔ میکرو پروڈینشیل ہوتا ہے میٹیگیٹ دا رسک آف ڈسرپشن ٹو دا پروویژن آف فنانشیل سروسز، اور یہ پابندیاں کس پہ لگائی جائیں گی؟ آٹو اور پرسنل فنانسنگ پہ، تاکہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو کول ڈاؤن کیا جا سکے۔ مور امپورٹنٹلی، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بینک ایمفسز دیٹ فیوچر پیس آف ٹیپرنگ آف دی مانیٹری اسٹیمولس لارجلی ہنجز آن فسکل کنسولیڈیشن، بینک اس بات پہ بھی زور دے رہا ہے کہ مستقبل میں جو پیس ہوگی ٹیپر آف کرنے کی، کم کرنے کی مانیٹری اسٹیمولس کو، یہ ڈیپینڈ کرے گی، ہنج کرے گی فسکل اسٹرینتھننگ پہ بائی دی گورنمنٹ، سنس دی ایکسپینشنری امپلسز کوڈ لیڈ ٹو بولسٹرنگ ڈیمانڈ، کیونکہ اگر یہ ایکسپینشنری پالیسیز جاری رکھی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ڈیمانڈ ہے امپورٹس کی اور یہ انکریز ہو سکتی ہے، مزید اسٹرینتھن ہو سکتی ہے، اور جو کہ پش اپ کرے گی انفلیشن کو، مہنگائی کو بڑھا دے گی۔ دا گورنمنٹ ہیز ریسپونڈیڈ بائی ٹنکرنگ ود اٹس فسکل اسٹیمولس، حکومت نے ریسپانس کیا ہے ریپیئر کر کے، امپروو کر کے اپنے فسکل اسٹیمولس کو امپلیمنٹ کر کے، نافذ کر کے اس طرح کے اقدامات کو، جن میں ریگولیٹری ڈیوٹی شامل ہے اور 100% کیش مارجن ریکوائرمنٹ شامل ہیں، تاکہ جو غیر ضروری امپورٹس ہیں، درآمدات ہیں، ان کو روکا جا سکے اور اوور ہیٹنگ اکانمی کو بچایا جا سکے، کول ڈاؤن کیا جا سکے۔ At best, the measures taken by the bank and government are inadequate to deal with the emerging upside risk. لیکن ابھی تک جو اقدامات لیے گئے ہیں بینک اور حکومت کی جانب سے وہ کافی نہیں ہیں ابھرتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے۔ دیٹ ریکوری پوزز ٹو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی، جو کہ میکرو اکنامک استحکام کو ہے، اینڈ ایٹ ورسٹ اٹ ساؤنڈز لائک دی بگننگ آف ریورسل آف گروتھ اسٹوری، اور ایسا نظر آتا ہے کہ اب گروتھ اسٹوری بیک کی جانب چلی جائے گی، ریورس ہو جائے گی۔ فنانس منسٹر ہمارے ہیں شوکت ترین، ان کو یہ خدشہ ہے کہ اکانمی میں اکانمی اوور ہیٹ کر سکتی ہے، اینڈ دیئر کوڈ بی ایکسچینج ریٹ ریلیٹڈ پرابلمز، اور ایکسچینج ریٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہو سکتے ہیں اگر جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو ایکسیڈ کیا گیا 5% سے۔ یہ تمام چیزیں شو کرتی ہیں کہ پالیسی میکرز اب جاگ گئے ہیں اور وہ حقیقت کو دیکھ رہے ہیں۔ دے ہیڈ بین وارنڈ اگینسٹ دی پوٹینشلی نیگیٹو امپیکٹس، ان کو متنبہ کیا گیا تھا ان منفی اثرات سے متعلق،
جو کہ پرو سائیکلک اسٹریٹجی کے ہو سکتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ سے، اور ایڈوائز ان کو کیا گیا تھا کہ وہ احتیاط برتیں، کاشن برتیں. انٹل ریسنٹلی، لیکن ابھی تک نیدر دی اسٹیٹ بینک نار مسٹر ترین واز پریپیئرڈ ٹو سی دا ڈینجر آف این اوور ہیٹڈ اکانمی. ابھی تک اسٹیٹ بینک اور مسٹر ترین تیار نہیں تھے کہ وہ خطرہ دیکھیں جو کہ اوور ہیٹنگ معیشت کو لاحق ہے. دے ہیو سین اٹ ایٹ لاسٹ، آخرکار انہوں نے اس کو دیکھ لیا ہے. ان دا بلائنڈ پرسیوٹ آف گروتھ، ترقی کو، اکنامک گروتھ کو بڑھانے کے چکر میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے، وہ تقریباً اب $2.3 بلین ہو چکا ہے جولائی اور اگست کے پیریڈ میں، اور جو ہمارا روپی ہے وہ ڈراپ ہو چکا ہے 169 تک ڈالر کے مقابلے میں، جو کہ 152 روپیز تھا مئی میں. دا اپ کمنگ ریویو آف IMF پروگرام، اسی طرح سے IMF کا پروگرام بھی آ رہا ہے سپٹمبر میں، وچ ہیز بین ان لمبو سنس اپریل، جو کہ ڈیلے کا شکار تھا اپریل سے لے کے اب تک. مے ہیو پلیڈ اے رول سنس اسلام آباد نوز، اس نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہوگا کیونکہ پاکستان یہ جانتا ہے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکام یہ جانتے ہیں اٹ کین ناٹ افورڈ ٹو لوز دیئر لینڈر سپورٹ، کہ وہ IMF کی سپورٹ کو کھو نہیں سکتے. دا ریٹرن آف ایکسٹرنل ورنیبلٹیز انڈر پنس، یہ جو واپسی ہوئی ہے بیرونی رسک کی، ولنریبلٹیز کی، تو یہ فوسٹر کرتی ہے ان چیلنجز کو، مشکلات کو جو کہ گروئنگ اکانمی کو درپیش ہیں. وداؤٹ جیوپارڈائزنگ ایکسٹرنل اسٹیبلٹی، بغیر جو ہمارا ایکسٹرنل بیرونی اسٹیبلٹی ہے اس کو خطرے میں ڈالے. دا چیلنجز کین ناٹ بی اوور کم، ان مشکلات کو اوور کم، ٹیکل، ایڈریس نہیں کیا جا سکتا وداؤٹ ٹیکلنگ دی اسٹرکچرل ایشو، جب تک ہم اسٹرکچرل ایشوز کو ٹیکل نہیں کرتے اور جو گورننس کی اصطلاحات ہیں ان کا نفاذ نہیں کرتے، اپنی جو ہماری برآمدات ہیں ان کو ایکسپورٹ کو انکریز نہیں کرتے، اور جو ہماری ریلائنس ہے غیر ملکی قرضوں پہ ان کو کم نہیں کرتے، تب تک یہ مسائل جاری رہیں گے. ٹل دیٹ ہیپن، جب تک ایسا ہوتا ہے، وی آر اسٹک ان لو گروتھ موڈ، ہم ایک لو گروتھ موڈ میں پھنس چکے ہیں. اینڈ ایکسپوز ٹو دا پیرلز آف ایکسپینشنری پالیسیز، اور جو خطرات ہوتے ہیں ایکسپینشنری پالیسیز کے، ان کی جانب بھی ہم بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا سمیئر کمپین. پاکستان ہیز پریزنٹڈ دا ڈیٹیلز آف ہاؤ دا تھریٹس میڈ ٹو نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم. پاکستان نے پریزنٹ کی ہیں وضاحت ڈیٹیل کہ کس طرح سے جو دھمکیاں دی گئی تھی نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ٹور کینسل کیا تھا، یہ ایمنیٹ ہوئی تھی، مرج ہوئی تھی انڈین اکاؤنٹ سے، اینڈ ور پارٹ آف کنسپیریسی ٹو ڈیمیج کرکٹ ان دا کنٹری، اور یہ اس سازش کا حصہ تھی تاکہ ہمارے ملک میں کرکٹ کو نقصان پہنچایا جا سکے. ان دا ڈیٹیل پریسر، ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس دی گئی ہے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری کی جانب سے، جس میں انہوں نے ثبوت شیئر کیے ہیں جو کہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ایک لیبوریٹ سکیم کو، کمپلیکیٹڈ ڈیٹیل سکیم کو، جس میں شامل ہیں فیک اکاؤنٹس جو کہ جنریٹ ہوئے ہیں، جہاں سے یہ تھریٹننگ یا انٹیمیڈیٹنگ ای میلز جنریٹ ہوئی ہیں، VPNs کا استعمال کیا گیا ہے، ڈائیورجن ٹرکس کا استعمال کیا گیا ہے، کہ یعنی کہ وہ موجود تو انڈیا میں تھے لیکن یہ جو میلز تھیں یہ کسی اور جگہ سے اوریجنیٹ ہو رہی تھی. منسٹر نے یہ اسٹیٹ کیا ہے کہ جو چین آف ایونٹس ہے یہ ایک سوشل میڈیا پوسٹ سے سٹارٹ ہوئی، جس میں یہ ٹرم کیا گیا ہے کہ ایک فیک اکاؤنٹ جو کہ بلانگ کر رہا ہے فارمر اسپوکس مین آف بینڈ تحریک طالبان پاکستان احسان اللہ احسان کے نام سے، وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا سب کچھ. ہاؤور تاہم ایک میسج وائڈلی سرکولیٹ کر رہا ہے بہت سارے پلیٹ فارمز پہ، اور ایک مین کلیم کر رہا ہے کہ وہ احسان اللہ احسان ہے، اور اس نے کہا کہ ان ڈیڈوسی نے ہی یہ میسج پوسٹ کیا ہے اپنے جینوئن اکاؤنٹ سے تاکہ نیوزی لینڈ کو متنبہ کر سکے کہ خطرہ ہے ان کو IS کے خراسان چیپٹر سے. دا ویراسٹی آف کلیم از یٹ ٹو بی اسٹیبلش، لیکن کتنی حقیقت ہے اس دعوے میں یہ ابھی قائم کرنا باقی ہے. دا ایویڈنس شیئرڈ بائی دی منسٹر از کاز فار الارم، جو ثبوت شیئر کیے گئے ہیں منسٹر کی جانب سے یہ خطرے کی بات ہیں. دیر از نو پروف یٹ دیٹ انڈین گورنمنٹ میں بی انوالوڈ ان کنسپیریسی، اب اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ انڈیا کی حکومت انوالو یا شامل ہو سکتی ہے اس سازش میں، بٹ اٹ از فیئرلی کلیئر، لیکن یہ واضح طور ہے that some elements in the India are responsible for orchestrating the campaign to discredit Pakistan، کہ انڈیا میں کچھ ایلیمنٹس انوالو ہیں، ذمہ دار ہیں اس کمپین کو آرگنائز کرنے کے تاکہ پاکستان کو ڈسریپیوٹ کیا جا سکے. مینی میں کلیم دس ٹو بی دا فار فیکٹ آئیڈیا، بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ان لائکلی اور ان کنونسنگ آئیڈیا ہے، بٹ ایور سنس دا یورپی یونین ڈس انفو لیب ریویلیشن، لیکن جب سے یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے انکشافات کیے ہیں، اٹ از کوائٹ ایویڈنٹ، یہ بالکل واضح ہے دیٹ سچ آرگنائزڈ سمیئر کمپین اگینسٹ پاکستان ہیو انڈین روٹس، کہ اس طرح کی جو پاکستان کے خلاف پاکستان کو بدنام کرنے کی کمپینز ہوتی ہیں وہ انڈیا سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں.
اٹ از کمینڈیبل، یہ قابل تعریف ہے، لارڈیبل ہے کہ حکومت نے اس میٹر کو سنجیدگی سے لیا ہے اور انہوں نے سائبر انویسٹیگیشن کی ہیں، تفتیش کی ہے تاکہ حقیقی جو کہانی ہے ان تھریٹس کے پیچھے، انٹیمیڈیشنز کے پیچھے ان کو جانا جا سکے۔ The New Zealand authorities should have displayed greater responsibility۔ نیوزی لینڈ کے حکام کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ پینک کرتے، اوور ریئیکٹ کرتے کوئی بھی فیصلہ لینے میں میزبان سے کنسلٹ کیے بنا، ہیڈ دے ڈن سو، اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا، پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس موقع ہوتا خود کو ایکسپلین کرنے کا اور یہ وضاحت کرنے کا، الیبوریٹ کرنے کا کہ اس طرح کی جو کمپلیکس سکیم ہے ان تھریٹننگ ای میلز کے پیچھے وہ پاکستان کے کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد ہے۔ In any case now that the matter has been unearthed، اب جب کہ یہ معاملہ بالکل واضح ہو چکا ہے، پاکستان should double its efforts، پاکستان کو اپنی کاوشیں ڈبل کرنی چاہیے تاکہ وہ فائل کر سکے، تھارٹ کر سکے، پریونٹ کر سکے اس طرح کی سائبر سازشوں کو اور ایکسپوز کرے ان کو اس سے پہلے کہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہو۔ It should also engage with all cricket boards، ان کو تمام کرکٹ بورڈ سے بھی رابطہ کرنا چاہیے اور ان کو یہ معلومات دینی چاہیے کہ یہ جو ارینڈ آرکیسٹریٹڈ آرگنائزڈ کمپین تھی جس کی وجہ سے بہت جلدی میں فیصلے لیے گئے ہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم کی جانب سے، اور اسی طرح کا غیر ذمہ دارانہ فیصلہ لیا گیا ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے۔ The international community should also take note of these vilifications، یہ جو بدنام کرنے کی کمپینز ہوتی ہیں عالمی برادری کو ان کا بھی نوٹس لینا چاہیے، that are launched with ulterior motives، جن کے انڈر لائنگ مقاصد ہوتے ہیں پاکستان کی گلوبل عالمی سٹینڈنگ کو ڈیمیج کرنے کے، نقصان پہنچانے کے۔ The matter should be taken to the logical conclusion، اس معاملے کا ایک لاجیکل ریشنل حل نکالا جانا چاہیے۔ یہ جو بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اس میں کل کا ایڈیٹوریل بھی شامل ہے کیونکہ کل ہم اسٹڈی نہیں کر پائے تھے، تو وہ آج ہم اس میں جو امپورٹنٹ ایڈیٹوریل تھا وہ آج ہم نے انکلوڈ کر لیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔